يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من السميع العليم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن مقدام ابن مالكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر اجتماع اور حضرت کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، بغیر کسی تمہید کے یا مقدمہ کے میں ڈائریکٹ جو ہے اپنے موضوع پر آتا ہوں. وقت کم ہے اس لیے موضوع پر ہی ڈائریکٹ بات شروع کرتا ہوں. موضوع ہمارا جو ہے وہ حدیث کے تعلق سے ہے. انکار حدیث ایک فکری چیلنج بالخصوص نوجوانوں کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ محدثین کرام جب حدیث بیان کرتے تھے یا حدیث سنتے تھے یا حدیث لکھتے تھے تو پہلے وہ غسل کیا کرتے تھے اور موضوع حدیث کے تعلق سے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنا اہتمام اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ درس سنا. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مجلس میں ایسے ہوتے تھے جیسے کہ سرور پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے اور پرندہ یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید میں زمین پر ہوں. گو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی حق نہیں ہے بخصوص حدیث کا درس جب آپ سنیں. تو حدیث کا جو موضوع ہے میرے اس کتاب کا حدیث ایک فکری چلن. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دو بنیادی مآخذ ہیں، یعنی جہاں سے ہم اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل اور احکام اخذ کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. قرآن جو ہے اللہ العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو حدیث ہے، حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی جو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو انہوں نے کیا کے سامنے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، چاہے وہ صفات جو ہے اخلاق کے تعلق سے ہوں یا تخلیق کے تعلق سے ہوں، اس سارے کو حدیث کریں. اور قرآن اسلام ہمارا جو ہے یہ ہے ہی دو چیزوں کا مجموعہ، ایک کتاب اللہ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ وحی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہمیں اعتقاد رکھنا ہے کہ حدیث رسول بھی وحی ہے اور حدیث غیر مقبول. اور حدیث کے متعلق رسول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں
یا جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ وحی ہوتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا تھا، اپنی منمانی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن اور قرآن جیسی اور ایک چیز عطا کی گئی ہے، قرآن اور قرآن جیسی اور ایک چیز عطا کی گئی، اور وہ حدیث ہے۔ پھر فرمایا میں دیکھتا ہوں تم میں سے کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے تختہ پوش پر بیٹھا ہوگا، تختہ پوش پر، تختہ پوش پر بیٹھا ہوگا، پلنگ پر بیٹھا ہوگا، اور اس کے پاس جو ہے میری ایک حدیث آئے گی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے یا جس سے مجھے روکا گیا ہے، اور وہ شخص پھر کہے گا کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ بتا دیا کہ ایک جماعت اٹھے گی جو حدیث کا انکار کرے گی۔ کہا وہ کیا کہے گا شخص؟ ہم اسی چیز کی اتباع کریں گے جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے ہم اس کی اتباع اس کو نہیں مانیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بشارت دی تھی وہ اپنی ہی زندگی میں اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے مراحل جب آئے تو واقعی میں ایسی ایک جماعت کھڑا ہوئی جنہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ بظاہر شروع میں علل اعلان یا کلی طور پر اگرچہ اس جماعت نے حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن بعض احادیث کا انکار کیا، حوض کے تعلق سے، حوض کوثر کے تعلق سے، یا قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، حوض کوثر کے تعلق سے بھی اور رؤیت الہی کے تعلق سے بھی احادیث جو وارد ہوئی ہے وہ متواتر ہے۔ متواتر کہتے ہیں ایک جم غفیر، مثال کے طور پر اس وقت اس مسجد میں ایک جم غفیر بیٹھا ہوا ہے، ہر طبقے میں سند کے ہر طبقے میں سند کو ایک جم غفیر جو ہے روایت کرے اسے متواتر حدیث کہتے ہیں۔ سند کے کئی طبقات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر صحابہ کا طبقہ، اس کے بعد تابعین کا طبقہ، اس کے بعد تبع تابعین کا طبقہ، اس کے بعد تبع الاتباع کا طبقہ۔ یعنی متواتر حدیث ایسی حدیث ہوتی ہیں کہ صحابہ میں سے بھی جم غفیر صحابہ نے حوض کی حدیث کو روایت کیا، روح الہی والی حدیث کو روایت کیا، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، پھر تبع الاتباع میں، ہر ایک طبقے میں جو ہے ایک جم غفیر جو ہے جس حدیث کو روایت کرے۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت کوئی بات کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں جھوٹ پر جمع ہوں گے؟ ہے ممکن؟ سارے لوگ جو ہے ایک ہی بات، کیسا ممکن ہے کہ سب جو ہے جھوٹ ہے؟ ایک غلطی کر سکتا ہے، دو شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، تین سے غلطی ہو سکتی ہے، چار سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جم غفیر ہو، جہاں 70 صحابہ کرام ایک حدیث کو روایت کرے، ایک حدیث کو روایت کرے، کیا وہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ پھر تابعین میں سے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں اس حدیث کو روایت کرے، پھر تبع تابعین میں، پھر تبع الاتباع میں، کیا وہ حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ تو پہلی جماعت جو انکار حدیث کے تعلق سے اٹھی وہ دوسری صدی ہجری میں کھڑی ہوئی، اور ان کا نام تھا خوارج۔ اور خوارج کے لیے آیا ہے یہ جہنم کے کیا ہے؟ کتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ، انہوں نے کلی طور پر اگر حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن ابتداء نے ان حدیث کا انکار کیا جو تحکیم کے تعلق سے، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا، اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی
ایک ججوں کی کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ فیصلہ کریں گے، ان کو حکم بنایا گیا۔ ان میں سے سر فہرست ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص تھے۔ جو حکم کی جو احادیث ہیں، جو تحکیم کی احادیث ہے، انہوں نے سب نے کیا کر دیا؟ معتزلہ اور خوارج نے کہا کہ یہ تحکیم کی حدیثوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ جب یہاں سے کہا گیا کیوں؟ کہا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا کہا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کہا قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کہا حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ حکم کا معنی ہے حکم ہے کہ زبر کے ساتھ ہے، اور وہاں حکم ہے کہ پیش کے ساتھ ہے۔ ابھی میں اور مثالیں دوں گا آپ کو۔ کیا تحکیم تعلق سے جتنی حدیثیں تھیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت جو یہ سنے ہیں وہ ہر وقت حسین کے ذریعے سے اپنی کی حال کرتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ دوسری صدی کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جماع العلم، اور ایک کتاب لکھی الام کے نام سے، اور ایک کتاب لکھی الرسالہ کے نام سے۔ تینوں کتابوں میں انہوں نے معتزلہ پر، رافضیوں پر اور خوارج پر جو ہے اس میں رد دو نے حدیث کا انکار کیا۔ جب اور باقی ائمہ آئے، محمد بن نصر المروزی آئے، انہوں نے کتاب لکھی کتاب السنہ کے نام سے، اس میں انہوں نے سنت کی عظمت بیان کی، اور جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ان پر رد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو نیست نابود کر دیا۔ وہ تیسری صدی ہجری کے بعد وہ فتنہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی آئی۔ یہاں تک کہ 19ویں صدی آئی۔ 19ویں صدی میں سب سے پہلے اہل مشرق سے کچھ لوگ اٹھے، آپ انہیں جانتے ہوں گے، گولڈ زہر ایک کا نام ہے، گولڈ زہر، اور اسی طرح دوسرے کا نام ہے جوزف شافت۔ یہ اہل مشرق سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام اور پھر کے معاملے میں انہوں نے شبہات پیدا، اور سب سے زیادہ شبہات جو ان میں سے پیدا کیے سنت کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، وہ تھا شافت۔ شافت نے 10 طرح کے شبہات حدیث میں پیدا کیے، اور اس کے متعلق کتاب لکھی گئی ہیں، العیوب المنہجیہ فی کتابات المستشرق شافت کے نام سے۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر خالد بن منصور بن عبداللہ درس، سعودی عربیہ ریاض کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس میں ان شبہات کا ذکر کیا کہ شافت نے جو مستشرق تھا کس طرح کے شبہات جو ہیں انہوں نے انکار سنت کے معاملے میں پیش کیے، اور اس نے سب سے پہلا شبہ جو پیش کیا انکار سنت کے معاملے میں، کہا کہ سنت کا معاملہ ہے فقہی آراء۔ کہا سنت کا مفہوم کیا ہے؟ فقہی آراء، مذاہب فقہیہ جو ہے نا 4، کہا جو ان کے اقوال ہیں، کہا یہ ہے سنت کا نام، یہ ہے سنت کا نام۔ اور کہا ان مذاہب اربعہ نے جو اپنے اقوال بیان کیا، ان کی دلیل جو ہے وہ معاشرے کا عمل ہے۔ کہا ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، بلکہ انہوں نے معاشرے میں جو عمل رائج دیکھا اسی پر اتفاق کر دیا۔ شافعی کی سے بڑی کمزوری تھی کہ اس نے سنت کا یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ سنت کا مفہوم ہے مذاہب اربعہ کے فقہی اقوال۔ اور جب آپ حدیث کے تعلق سے بات کریں گے نا، ذرا مہربانی کر کے، حدیث ہے جیسے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بات نہ کرے آپ، میں یہ گستاخی ہے حدیث کے ساتھ، گستاخی ہے، خاموش، نہیں آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ حدیث 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 ہے، حدیث رسول محسن کرتے تھے حدیث سننے کے لیے، اور ہم سروں کو ہلا رہے ہیں، اپنے بدن کو ہلا رہے ہیں۔ کیا احترام ہوگا ہمیں حدیث کا؟ ہمیں حدیث کا پہلے احترام ہونا چاہیے۔ جو شاکت ہے مستشرق، اس نے کہا سنت کا مفہوم یہ ہے مذاہب اربعہ کے جو فقہی اقوال ہیں وہ ہیں اس کے نزدیک سنت کا
مفہوم. لیکن جب ایک شخص حدیث کے متعلق کوئی بحث لکھے، کوئی کتاب لکھے، کوئی پمپلیٹ لکھے، اس کو کن کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ حدیث کی کتابوں کی طرف کرنا چاہے نا. شاکت نے کیا کیا؟ بحث لکھ رہا ہے حدیث کے متعلق اور ماخذ بنا رہا ہے. جن کتابوں سے یہ بحث وہ اٹھا رہا ہے وہ فقہی کتاب ہے. وہ کیا ہے؟ فقہی کتاب. فقہی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ فقہا جو ہے وہ سند کا ذکر زیادہ تر نہیں کرتے. وہ سند کا ذکر، وہ زیادہ تر احکام اور مسائل پر بات کرتے ہیں. سند کا ذکر کون لوگ کرتے ہیں؟ محدثین کرام. اور جو علم حدیث کے تعلق سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں سند ذکر ہوتی. اس شاخت نے کیا کیا؟ اس نے سوچا شاید جو فقہی کتابیں ہیں یہی حدیث کی کتابیں، کیونکہ فقہی کتابوں میں سند ہوتی نہیں ہے. کہا یہ سند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے ہی. اب سنت میں دیکھو کیا شبہ پیدا. کہا یہ سند جو ہے، جو حدیث کی ہمارے پاس سند ہے کہ امام بخاری کہتا ہے میں نے یہ حدیث عبداللہ القانبی سے سنی، عبداللہ کانبی کہتا ہے میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث امام مالک سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث نافع سے سنی، نافع کہتا ہے میں نے یہ حدیث ابن عمر سے سنی، اور ابن عمر کہتا ہے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. فقہی کتابوں میں جب یہ سند تھی ہی نہیں، شاکت نے کہا کہ یہ اسناد جو ہے، یہ جب سے یہ فقہی مذاہب آئے یہ سند جو ہے اس کے بعد پیدا ہوئی ہے. گو یہ فقہی مذاہب کی اپنی ایجاد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سند نہیں ہے. لیکن اگر وہ حدیث کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، علم حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے، جرح تعدیل کی کتابوں کی طرف رجوع کرتا، تخریج کی کتابوں کی طرف رجوع کرتا، علم العلل کی کتابوں پر رجوع کرتا، وہاں وہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول پاتا. کیا پاتا ہے؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما اذا وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم. ابن سیرین بیان کرتے ہیں ان کی ولادت جو ہے 32 سنہ ہجری میں ہوئی. کب ہوئی؟ 32 سنہ ہجری میں. اب صحابہ کے دور کی یہ سند ہے یا نہیں؟ ابن سیرین کہتا ہے کہ جب فتنہ واقع ہوا، جب لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جب فتنے پر فتنے واقع ہوئے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس فتنے کا دروازہ ایک، وہ ہے عمر بن الخطاب. کہا جب عمر بن الخطاب شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد فتنے ہی فتنے آئے گے. اور ایک دروازہ تھا. اور فتنے کب داخل ہوتے ہیں مسلمانوں میں؟ جب شیطان دخل دے. جس ریاست میں عمر فاروق تھا شیطان وہاں سے بھاگتا تھا. شیطان وہاں سے، کہا جب تک فاروق زندہ ہے تب تک فتنے نہیں آئیں گے، اور جب فاروق شہید ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے ہی فتنے آئیں گے. دیکھو جب فاروق شہید ہوا اس کے بعد عثمان غنی شہید ہوئے یا نہیں؟ اس کے بعد حضرت علی شہید ہوئے یا نہیں؟ اس کے بعد امام حسین شہید ہوئے. یہ فتنے ہیں یا نہیں؟ کہا فتنے ہی فتنے. ابن سیرین کہتا کہ جب فتنے واقع ہوئے، جب لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو ہم نے کہا سموا لنا رجالکم، کہ جب حدیث بیان کرو گے پہلے سند بیان کرو، پہلے سند بیان کرو، تب جا کے ہم آپ سے یہ حدیث لیں گے، تب جا کے یہ حدیث لیں گے ہم. تو مستشرق شاکت جو ہے اس نے یہ حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں، اس نے فقہ کی کتابیں پڑھی. کہا سند جو ہے بعد کی ایجادات، بعد کی ایجادات ہے. تو تیسری صدی 19ویں صدی ہجری میں یہ استشراق والوں نے، اہل مشرق کے لوگوں نے پھر سے جو ہے سنت میں، حدیث میں شبہات پیدا کی. یہاں تک کہ بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں جو سب سے پہلے احادیث کا انکار کیا وہ تھا سر سید احمد خان علی گڑھی.
سر سید احمد خان علی گڑھی نے، اس نے کلی طور پر جو ہے احادیث کا انکار نہیں کیا، لیکن بعض احادیث کا انکار کیا۔ وہ کون احادیث تھی؟ جو سود کے تعلق سے تھی۔ کا سود جو ہے یہ بھی تجارت کی طرح ہے، یہ سود نہیں، ان احادیث کا انکار کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات متعلق جو احادیث ہے ان کا انکار کر دیا۔ یہاں کہ عبداللہ چکڑاوی صاحب آئے جو لاہور پنجاب کے ہیں، انہوں نے کلی طور پر جو ہے احادیث کی حجت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو انہوں نے تحریک قائم کی اس کا نام رکھا اہل قرآن۔ اہل قرآن کو مانیں گے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ کہا احادیث جو ہیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، احادیث جو ہیں قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ یہ لوگ کیا قرآن میں ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، کا قرآن کہتا ہے حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ قرآن ہے، اس میں کسی کا اختلاف؟ انہوں نے کیا کہا؟ حدیث میں اختلاف ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ کہا حدیث میں کیا ہے؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے یأمرنی فأتذر فیباشرنی وانا حائض۔ کہا عائشہ بیان کرتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض کی حالت میں حکم دیتے تھے اپنے ازار کو مضبوطی سے بند کر لو، پھر مجھ سے مباشرت کرتے تھے۔ پھر مجھ سے کیا کرتے تھے؟ کہا دیکھو قرآن جو ہے مباشرت سے روکتا ہے، ہم بستری سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حیض کی حالت روکتا ہے یا نہیں؟ روکتا ہے۔ کہا لیکن حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں مجھ سے مباشرت کرتے تھے۔ اب ان عبداللہ چکڑالوی صاحب یہ فتنے، یہ شبہات حدیث میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے لگیں گے۔ اب عبداللہ چکڑالوی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہم بستری اور مباشرت میں کیا فرق ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہم بستری سے منع کر رہا ہے۔ قرآن کس سے منع کر رہا ہے؟ ہم بستری سے۔ اسی لیے کہا جاتا کہ اصل دین اگر آپ کو سمجھنا ہوگا نا وہ عربی زبان ہے۔ قرآن عربی میں آیا ہے نا۔ اردو میں کیا ہوتا کبھی کبھار لفظ کچھ ہوتا ہے معنی آپ اور کچھ لے لیتے ہیں، جیسے یہی مباشرت۔ اب عام لوگوں سے کہو کہ مباشرت کس کو کہیں گے، وہ کہے گا ہم بستری کر، جبکہ عربی زبان میں مباشرت جو ہے ہم بستری کو اس کو جمع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کر جو شاہی حدیث آئے، جو محدثین حدیث آئے یا جو لغت کتابیں آئی، انہوں نے مباشرت کا معنی کیا، کہا ہوا مس الیدین، ہاتھ سے چھونا کسی۔ مباشرت کا معنی کیا ہے؟ کہا عائشہ نے جو بیان کیا کہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے چمٹتے تھے، ہم بستری نہیں، یہاں مراد۔ اب عبداللہ چکرالوی صاحب نے اردو زبان پڑھی تھی لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ مباشرت کا کیا معنی ہے اور ہم بستری کا کیا معنی۔ کہا حدیث کس کے خلاف ہے؟ حالانکہ یہ خلاف قرآن جمع سے روکتا ہے، حدیث بھی جمع سے روکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے آپ پر قابو ہے۔ فرمایا یا نہیں؟ مجھے اپنے آپ پر کیا ہے؟ قابو ہے۔ عائشہ کا کہا کہ ازار مضبوطی سے باندھ دو، پھر جسم کے ساتھ چمٹنا یا ہاتھ سے چھونا یہ ہم بستری نہیں ہے۔ وہ حدیث اور قرآن میں اختلاف عبداللہ چکڑاوی صاحب ہیں یا ان کے بعد میں جو آنے والے ہیں اسلم جیران پوری صاحب نے، انہوں نے بھی اس کی اس تحریک کو بہت بڑھاوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف، اس کی کئی ساری مثالیں انہوں نے پیش، لیکن در حقیقت نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ حدیث میں۔ اگر بظاہر کہیں اختلاف ہوگا بھی وہ صرف ہمارے ذہنوں کا اختلاف ہے، اسلام میں حقیقی اختلاف کہیں نہیں، حدیث اور قرآن میں حقیقی اختلاف کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں پہ بظاہر اختلاف نظر آئے گا
وہ صرف ہمارے ذہنوں کا اختلاف، کیونکہ ہمیں بات سمجھ میں، جیسے عبداللہ چکڑالوی صاحب نے ہم بستری اور مباشرت کو ایک ہی معنی میں لے لیا، حالانکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں الگ الگ ان کا معنی ہے۔ اسی طرح اگر ان کا یہ کہنا ہے حدیث میں اختلاف ہے، تو پھر قرآن کی کتنی ساری آیتیں ہیں جن میں بظاہر اختلاف ہے۔ جیسے ایسی عورت کے بارے میں آیت نمبر 240 سورہ بقرہ کی آپ دیکھیں کہ جس عورت کا شوہر جو ہے فوت ہو جاتا ہے، پہلے اس کو حکم تھا وہ 1 سال تک اس کے گھر میں رہے گی، اور آیت نمبر 34 اسی صورت میں دیکھیں گے، اس میں ہے کہ صرف 4 مہینہ 10 دن عدت ہے۔ یہاں پر بھی قرآن میں اب اختلاف، لیکن یہ اختلاف عبداللہ چکڑالوی کو نظر، انکار حدیث والوں کو نظر، کیونکہ وہ قرآن کو حدیث کو اپنی منمانی کے مطابق جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہاں چلے گا نہیں۔ قرآن کو کس کے مطابق سمجھنا ہے؟ فہم سلف کے مطابق، جس طرح صحابہ نے سمجھا قرآن حدیث کو، جس طرح تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، تبع الاتباع نے سمجھا، اسی طرح جو ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر کوئی انکار حدیث کر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ان کا تدارک کیا، ان پر رد کیا، اہل قرآن پر جو حدیث کا انکار کرتے تھے، کتابیں لکھی، دروس پیش کیے، مناظرات کے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ تحریک بھی دم کٹنے لگی۔ لیکن اب معلوم ہے لوگوں کو کہ اسلام کے 2 بنیادی ماخذ ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ اب اگر مجھ جیسا کوئی مولوی صاحب آئے گا وہ حدیث کا انکار کریں گے، لوگ اٹھیں گے اس کو مارنا چاہیں گے، اس کو ماریں گے یا نہیں؟ یہ کیا کہتے ہو آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، انکار حدیث والوں نے کیا کہا؟ کہیں پر جو ہے حدیث کی تحریف کر دی، کہیں پر جو ہے کتمان حق کیا، کہیں پر جو ہے حدیث کا غلط مفہوم بیان کیا، اور کہیں پر جو ہے کسی صحابی کی توہین کر دی۔ اصل میں وہ صحابی کی توہین نہیں ہوتی ہے، وہ ان احادیث کو رد کرنا ہوتا ہے جو وہ راوی احادیث روایت کرتے۔ اس کی مثال آپ لے لیجئے، گامدی فکر ہے، آج مرزا علی کی فکر ہے۔ مرزا علی جہلمی نے، وہ کوئی عالم تو نہیں ہے، کوئی مستند عالم نہیں ہے، کوئی مدرسے کی اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی، دیکھو نام کیا رکھا کتاب کو، واقعہ کربلا کا پس منظر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی، یہ اس نے کتاب کا موضوع رکھا، واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد، نام بھی رکھا، یہ سندیں، یہ حدیثیں ساری کی ساری سندیں ان کی کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اب دیکھو فتنہ انکار حدیث کہ اب وہ علل اعلان جو ہے حدیث کا انکار کر نہیں سکتے ہیں، لیکن تحریفات کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، ان میں کتمان حق کر سکتے ہیں۔ جو 72 حدیثیں انہوں نے اس میں ذکر کی ہیں، اس میں سے 16 حدیثیں ایسی ہے جن کی سند ضعیف ہے۔ اب تعداد یاد رکھنا، یہ 72 آئیں گے برابر، 16 حدیثیں ایسی ہیں اس کتاب میں، مرزا جہلمی نے کہا یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن جب ہم ان کو محدثین کے ترازو میں ان احادیث، ان سندوں کو تولتے ہیں، 16 احادیثیں ایسی نکلتی ہیں جو سند سے کیا ہے؟ ضعیف۔ کتنی آ گئی؟ 16۔ 10 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مرزا جہلمی نے تحریف کر دی ہے، متن کو بدل دیا ہے، اصل متن کو پیش نہیں کیا۔ کتنی آئی؟ 26 حدیثیں۔ اور آج 6 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مرزا جہلمی نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہے، اپنی طرف سے کیا بولا ہے؟ جھوٹ۔ کتنی ہوئی؟ 32 حدیثیں۔ اور 8 حدیثیں ایسی بیان کی ہے جن میں اس نے اصل بات کو چھپا، اصل بات کی اظہار ظاہر اس میں نہیں کہ کتنی ہوئی؟ 40۔ اور اسی طرح توہین صحابہ کے متعلق 17 حدیثیں پیش کی، جس میں اس نے ابو ہریرہ کی توہین کی،
جس میں اس نے معاویہ کی توہین کی، جس میں اس نے عائشہ کی توہین کی، یہ دراصل اشخاص کی توہین نہیں ہے، یہ حدیث، یہ بظاہر وہ راوی آگے ہیں لیکن توہین کر رہا ہے کس کی؟ وہ، کیونکہ جو وہ احادیث روایت کر رہے ہیں ان احادیث کو وہ ماننے والا 17 جگہ پر صحابہ کی توہین کی، کتنی ہوئی؟ 57، اور 15 جگہوں پر یا 15 جگہوں پر جو ہیں اس نے غلط ترجمہ اور غلط مفہوم بیان کیا، کتنی ہوئی؟ یہ 74 آتی ہے۔ 2 جگہ میں 2 حدیثیں جو جھوٹ میں بیان کی وہی کتمان حق میں بھی بیان کی، اس لیے تعداد جو ہے 72 برابر ہے۔ اب بظاہر جو نوجوان پڑھتا ہے ہمارا، اس کو ایک فکری چلان جاتا ہے، اس کی فکر چینج ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یہ تو صحیح الاسناد کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی ایک حدیث بھی جو ہے جو اس میں بیان کرتا ہے یا وہ ضعیف ہے سندن، یا اگر وہ صحیح ہوگی لیکن متن اس نے بدل دیا یا معنی غلط بیان کیا ہے، جو معنی چکڑالوی نے بیان کیا، کہا مباشرت اور ہم بستری کا معنی ایک ہی۔ یہ آج جہلمی فکر ہے ہمارے نوجوان۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ تلید بن سلیمان المحاربی الکوفی ایک راوی گزرے، کہا یحییٰ بن معین یہ جرح تعدیل کے 3 صدی کے امام ہیں، بلکہ یہ کہ 2 صدی کے یہ امام ہیں، انہوں نے تلید بن سلیمان المحاربی الکوفی کو کہا کذاب، یہ جھوٹا راوی، یہ کیا ہے؟ جھوٹا راوی ہے۔ کہا کیوں؟ لأنہ کان یشتم عثمان، اس لیے جھوٹا ہے کیونکہ یہ صحابہ کی توہین کرتا تھا، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا ہے، جس عثمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میں اس سے حیا کرتا ہوں کیونکہ اسے فرشتے بھی حیا کرتے۔ کہا 3 بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس عثمان کے متعلق یحییٰ ابن معین کہا کہ یہ جو تلید بن سلیمان راوی ہے یہ کذاب ہے کیونکہ یہ عثمان غنی کی گستاخی کرتا۔ پھر فرمائے وَكُلُّ مَنْ شَتَمَ عثمان او طلحہ او احدا من الصحابہ، کہا ہر وہ راوی، ہر وہ مبلغ، ہر وہ خطیب، ہر وہ واعظ جو طلحہ کی گستاخی کرے یا عثمان کی گستاخی کرے یا کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے، چاہے وہ امہات المومنات میں سے ہو، چاہے وہ صحابیات میں سے ہو، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، کہا دجال، کیا ہے؟ دجال ہے وہ، لا یکتب عنہ، کہا اس سے حدیث لینا جائز۔ اب جو ڈائریکٹ کہے کہ مجھے ان حدیث قبول ہی نہیں، حدیث حجت ہے ہی نہیں، اس کا معاملہ کیا ہو؟ اس سے زیادہ شدید یہ کہا صرف جو صحابہ کی توہین کرے، جو ڈائریکٹ جو ہے حدیث کی توہین کرے، انکار حدیث کرے، اس سے قطعاً جو ہے حدیث پڑھنا، اس کی واعظ کو سننا، اس کی تقریر کو شیئر کرنا، اس کے ویڈیو کو شیئر کرنا، کل قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا کہ اس شخص نے عائشہ کے متعلق گستاخی کی، اس شخص نے عثمان غنی کے متعلق گستاخی کی، اور آپ بھی اس گناہ میں شریک رہے، آپ بھی اس گناہ میں شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تب تک کسی بھی بندے کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک نہ اس سے 4 یا 5 چیزوں کے متعلق سوال، اس میں اسی علم کے متعلق بھی ہوگا، عمر کے متعلق ہوگا کہ عمر آپ نے کہاں گزاری، کس کس عالم کا واعظ سنا آپ نے، کس کس خطیب کی تقریر سنی، کس کس خطیب کی تقریر آپ نے دوسرے لوگوں پر شیئر کی، سوال ہوگا۔ اس لیے اپنے اذہان کو بیدار کرے۔ اس وقت جو انکار حدیث کے نام سے اگر مشہور نہیں ہے لیکن گستاخی صحابہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث میں تحریف کے نام سے مشہور ہے، حدیث میں کتمان حق کے نام سے مشہور ہے، ایسے لوگوں سے بیدار رہنا ہے آپ کو، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھ ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور عبداللہ چکڑالوی کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے مرزا علی جہنمی آئے، یا گامدی فکر، یا اور بھی طرح طرح کے واعظین آئے،
جن نے سنت میں شبہات ڈالی. کہا یہ سنت جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایجادات ہے, یہ سنت کا ڈائریکٹ جو ہے انکار کیا. ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ تب تک آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, تب تک آپ کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی ہیں جب تک نہ آپ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ رکھو, جب تک نہ آپ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ رکھو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَ الْحَوْض, یہ دو چیزیں قرآن اور حدیث قیامت تک حوض کوثر تک جو ہیں کبھی جو ہے جدا نہیں ہوگی. اب دیکھو قرآن جو ہے حدیث جو ہے یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. حدیث کیا ہے قرآن کی؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, نماز کے جتنے مسائل ہیں, روزے کے جتنے مسائل ہیں, حج کے جتنے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں, ذرا قرآن سے یہ دکھا کرتے نہیں ہے. قرآن میں ان کا تذکرہ, ان کا تذکرہ آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرنی ہے, سلام پر اختتام کرنی ہے. ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں, عصر میں 4 فرض ہیں, مغرب میں 3 فرض ہیں, عشاء میں 4 فرض ہیں, فجر میں 2 رکعت فرض ہے. قرآن میں اس کا ذکر کہیں نہیں, یہ آپ کو حدیث سے ملے گا. اس لیے جب تک نہ آپ حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں گے تب تک ہدایت جو ہے ناممکن ہے. تب تک ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ 131 میں ان کی وفات ہے. یہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل اذا حدثت الرجل بالسنہ, کہ جب آپ کسی شخص کو حدیث سنائیں گے, اگر وہ یہ کہے گا دعنا, مجھے چھوڑ دو, حدیث سائڈ میں رکھو, صرف حدثنا بالقرآن, صرف قرآن ہمیں بیان کرو, جو قرآن میں ہے وہی ہم لے لیں گے, فَإِنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ, وہ گمراہ شخص ہے, وہ کھلم کھلا گمراہ ہے. یہ 2 صدی کے امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ, امام مکحول اور اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن یا الکتاب احوج الی السنہ, قرآن کو جو ہے قرآن سنت کا محتاج ہے. کتنے مسائل ہے قرآن میں جو مجمل ہیں, جن کی تفسیر آپ قرآن میں کہیں نہیں پاؤ گے, کہ ظہر میں عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں, زیادہ سے زیادہ نماز کا اطلاق جو ہے وہ 1 رکعت پر ہوتا ہے, یہ قرآن میں ہو سکتا. لیکن کتنی رکعتیں ہیں, کتنے رکوع کرنے ہیں, کتنے سجدے کرنے ہیں, صلاۃ الکسوف کیا ہے, خسوف کیا ہے, استسقاء کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیث. لے فتنہ انکار حدیث جو بر صغیر میں آج جہنمی کی شکل میں ہے, گامدی کی شکل میں ہے, یا دوسرے لوگوں کی شکل میں ہے, جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں, جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. اصل میں شخصیات کی وہاں گستاخی مراد نہیں ہوتی ہے, وہاں گستاخی احادیث کی مراد ہوتی ہے. کیونکہ عائشہ حدیث بیان کرتا, عثمان غنی حدیث بیان کرتا, عمر فاروق حدیث بیان کرتا, ابو بکر صدیق حدیث بیان کرتا. اصل میں ان کی احادیث جو ہیں مراد ہوتی ہے. ابو ہریرہ نے 5274 یا 75 حدیثیں جو ہیں بیان کی, اور آج میں اور آپ تک کہ ابو ہریرہ جو ہے امیہ خاندان کا سرکاری مولوی تھا یا درباری مولوی تھا, وہ ابو ہریرہ کی وہاں تنقیص نہیں ہے, بلکہ ان احادیث کی جو ابو ہریرہ بیان کرتا ہے, ان 5.5 احادیث کا انکار ہے جو وہ بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ خود فرماتا ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام دونوں طبقے, چاہے وہ انصاری تھے چاہے وہ مہاجرین تھے, یہ دنیاوی کاروبار میں زیادہ مشغول رہتے تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, ان کے ساتھ بار بار رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, جو آج اپنی چادر کو پھیلا دے گا, جو آج اپنے کپڑے کو پھیلا دے گا, وہ کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولے گا. ابو ہریرہ کہتا میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا, اور تب تک پھیلا کر رکھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث جو ہے اپنی بات پوری کر دی. پھر میں نے اس کپڑے کو اٹھایا, اس چادر کو اٹھایا,
اپنے جسم کے ساتھ چمٹایا کہ اس کے بعد مجھے ایک حدیث بھی بھولے. اور آپ اور میں کہتے یہ درباری مولوی تھا, یہ سرکاری مولوی تھا. ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھا, اس کے اندر سمجھ نہیں تھی. یہ ابو ہریرہ کی گستاخی نہیں ہے, یہاں ان احادیثوں کی گستاخی, ان احادیث کا انکار ہے جو ابو ہریرہ بیان کرتا ہے. اور زیادہ تر احکام جو ہیں ابو ہریرہ ہی بیان کرتا ہے. سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, اس جہنمی فکر سے, اس گامدی فکر سے یا اور کوئی فکر سے جو لوگوں کو یہ باور کراتا ہے یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور ریفرنس دیتا ہے, حوالہ دیتا ہے کہ ابن الجوزی نے اس کی حدیث کو کتاب الموضوعات میں نکالا ہے. حالانکہ ابن الجوزی نے جو کتاب الموضوعات میں کتاب الموضوعات لکھی ہیں اس میں ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ درج کی ہیں ابن الجوزی نے جو من گھڑت ہوتی ہے. کہہ رہا ہے حدیث جو ہے من گھڑت ہے, لیکن یہاں سے استدلال برابر کرتا ہے. معاویہ کو منبر پر دیکھو قتل کرو, یہ معاویہ کی تنقیص نہیں ہے, یہاں یہ حدیث کی تنقیص ہے, کیونکہ وہ کاتب وحی ہے, کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اس فتنے سے جو ہے ہم خبردار رہیں, گامدی فکر سے خبردار رہیں. ایسے علماء کا واعظ سنیں, ایسے خطیبوں کو سنیں جو مستند عالم ہیں, جو منہج سلف کے دعوے دار ہیں. آپ کے مفتی عام آ رہے ہیں, ان کا واعظ سنیں. صدر ضلع صاحب یہاں تشریف فرما ہے, ان کا واعظ سنیں. محمد یوسف سلفی صاحب کا واعظ سنیں, ظہور احمد سلفی صاحب کا واعظ سنیں, شمون احمد مدنی صاحب کا واعظ سنیں, یا دیگر جو منہج سلف کے دعوے دار ہیں ان کا واعظ سنیں. اور جو دیگر جو ہوتے ہیں جو سنت میں شبہات پیدا کرتے ہیں ان کی زبان پر جو ہے لفظ منہج سلف کبھی آتا ہی نہیں ہے. یہی ہیں وہ لوگ جو سنت میں شبہات پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فتنے کو نیست نابود کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو, آپ کو اور ہمیں جو ہے اس فتنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ہم کو بھی بخشے نقش پا اصحاب احمد کا, خدا ہم کو بھی بخشے نقش پا اصحاب احمد کا. یہی رستہ ہے سیدھا, بس یہی معیار ایمان ہے. آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت الشیخ جلال الدین بحرو المدنی حفظہ اللہ کی زبان سے انکار حدیث کے بارے میں کہ وہ لوگ جو چرب زبانی کے ذریعے سے باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہن و دل کو خراب کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں.